اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عزیزان محترم، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں خرم خان صاحب کے دولت کدے پر یہ محفل تصوف منعقد ہے۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہت دنوں کے بعد تصوف کے درس کے محفل میں شرکت کرنے کا موقع ملا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، عوارف المعارف کا درس ہوتا ہے، اور یہ عوارف المعارف شیخ الشیوخ شیخ العالم حضرت خواجہ مخدوم شیخ شہاب الدین عمر سہروردی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، مشہور زمانہ کتاب۔ آج اس کے چیپٹر نمبر 29 باب 29 اخلاق صوفیہ سے الحمدللہ چند اقتباسات جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور اس کی تھوڑی سی تفسیر اور اس کی تھوڑی سی ڈسکشن انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ شیخ شیوخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کو اقتداء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور لوگوں سے زیادہ حصہ ملا ہے۔ یعنی جو صوفیہ ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے میں دوسروں سے بڑھ جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں وہ عام لوگوں سے، عام علماء سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے احیاء سنت کے وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور ایسی سنتیں جو لوگ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، صوفیہ کرام ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سنتیں زندہ رہتی ہیں۔ احیاء سنت کے سب سے زیادہ حقدار یہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دوبارہ جاری کرتے ہیں، ان کا احیاء کرتے ہیں، ان کی ریوائول کرتے ہیں۔ دوسروں کے مقابلے میں احیاء سنت میں ان پر زیادہ ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے اور وہ کرتے بھی ہیں۔ حسن اقتداء اور احیاء سنت ہی نام ہے۔ یعنی احیاء سنت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقوق پیروی جب کوئی کرے گا تو حضور کی سنتیں ہی پر عمل کرے گا، تو یہ احیاء سنت اسی کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متصف ہونے کا نام ہی احیاء سنت ہے۔ یعنی احیاء سنت کو پوچھے واٹ از دا ریوائول آف سنت، سنت کی احیاء کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ تو جب آپ پیروی کرنے کا مطلب ہے کہ جو حضور نے کیا وہ تم کرو، جس طرح سے حضور باتیں کرتے تھے اس طرح سے باتیں کرو، جس طرح سے حضور چلتے تھے تم بھی چلو، جیسے حضور کھاتے پیتے تھے ویسے تم کھاؤ پیو۔ یعنی مکمل حضور کی جب پیروی ہوگی تو سنت کا احیاء خود بخود ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فرزند، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تمہارے صبح و شام اس طرح گزریں کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل اور کدورت نہ ہو تو ایسی زندگی بسر کرو، یعنی صبح و شام ایسے گزارو۔ پھر ارشاد فرمایا، اے فرزند، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، جس نے مجھے اس طرح زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ میری سنت ہے کہ صبح اور شام تم اپنے دل کا جائزہ لیا کرو اور اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے خلاف نفرت اور کینہ اور بغض نہ پاؤ۔ حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے کہ صبح اور شام اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی میل اور کدورت نہ ہو۔ There is no animosity, there is no jealousy, there is no envious of any Muslim
حضور نے فرمایا ایسا کرو یہ میری سنت ہے، اور یاد رکھو جس نے میری سنت پہ عمل کیا اس نے ایسا ہی ہے جیسے میں اس کے ساتھ اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا یعنی میری سنت پہ عمل کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، کیسی ایمان افروز ہے۔ اب یہ مشکل بہت ہے، لیکن یاد رکھو جو سچا صوفی ہوتا ہے نا، صحیح صوفی الحمدللہ، وہ مسلمان کی غیبت، مسلمان کی برائی اپنے دل میں رکھتا نہیں، کبھی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے وہ کہہ ضرور دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا دل صاف ہوتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے، وہ دل میں کسی کے لیے بغض کینہ حسد رکھتا نہیں۔ صوفیہ کرام نے سنت کا احیا کیا، یہ صوفیہ کرام ہی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیا کیا، یعنی اس کو ریوائو کیا۔ انہوں نے ابتدائی سے آپ کے اقوال پر عمل کیا جس کی ان کو توفیق دی گئی تھی، اور اپنی روحانی زندگی کے درمیان آپ کے اعمال مقدسہ کی پیروی اور اقتداء، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اعمال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی راسخ ہو گئی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مکمل پیروی کرتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیروی کرنی آئی تو جناب نماز حضور کے طریقے سے پڑھ لی، یعنی پھر دنیا کا کوئی بھی کام ہے، بیوی کا ٹریٹمنٹ ہو، بچوں کا ٹریٹمنٹ ہو، ماں باپ کا ٹریٹمنٹ ہو، ہمسایوں کا ٹریٹمنٹ ہو، گھر میں رہنا ہو، پبلک میں رہنا ہو، صبح اٹھنا ہو، شام کو سونا ہو، سفر کرنا ہو، گروسری کرنا ہو، شاپنگ کرنا ہو، افسر کام کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ انسان ہر وقت عمل کرتا رہتا ہے۔ یہی عمل کرنا حضور نے فرمایا یہی میری سنت کا احیا ہے، یہی میری سنت کا احیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام جنہوں نے میری سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیا کیا ہے، انہوں نے ابتدائی سے آپ کے اقوال پر عمل کیا جس کی ان کو توفیق دی گئی تھی، وہ اپنے روحانی زندگی کے درمیان آپ کے اعمال مقدسہ کی پیروی کرتے اور اقتداء کی، جس کا نتیجہ نکلا کہ ان میں اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی راسخ ہو گئی، یعنی جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا زیادہ راسخ ہو جائے گی، جتنا کم عمل ہوگا اتنی کم اس میں کیا کہتے ہیں اسٹرینتھ ہوگی، اس میں جاذبیت ہوگی، اس میں مزہ ہوگا، اس میں کیف و سرور ہوگا، اس میں کرنے کی رغبت ہوگی۔ حسن اخلاق بغیر تزکیہ نفس کے پیدا نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ تزکیہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ شریعت کی سیاست و قیادت تسلیم کرنی جائے۔ سبحان اللہ، بہت اہم جملہ ہے، تزکیہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ واٹ از تزکیہ؟ تزکیہ انسان کی باطنی صفائی کا نام، تزکیہ ہے انسان کے دل کی صفائی، تزکیہ انسان کے ذہن کی صفائی، تزکیہ انسان کی فکر کی صفائی، ہاؤ یو تھنک، ہاؤ یو میک انٹینشن، واٹ از ان یور ہارٹ، یہ جو ہے یاد رکھیے یہی انسان کا تزکیہ ہے۔ تو جب تزکیہ کی صفائی کا مطلب ہے، تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ انسان ذہنی طور پہ پاکیزہ ہو، سوچ اس کی پاکیزہ ہو، نیت اس کی پاکیزہ ہو، خیالات اس کے پاکیزہ ہو، وہ انسان ظاہری طور پہ بھی پاکیزہ ہو، باطنی طور پہ بھی پاکیزہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، برائی نہ کرتا ہو، مسلمانوں کا دشمن نہ ہو، مسلمانوں کی برائی نہیں کرتا ہو، تو یاد رکھو یہ ساری چیزیں مل کر کیا بن جاتی ہیں کہ انسان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی پاکیزگی اس کو عطا فرمائی، تو تزکیہ نفس اس کو عطا فرمائی۔ تزکیہ نفس اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ شریعت کی سیاست اور قیادت سے بن جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کو اکثر سناتا ہوں، آپ نے سنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کوئی شخص بھی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا کوئی شخص بھی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشیں، تمام ضروریات، تمام خواہشیں میری لائی ہوئی شریعت کے تحت نہ ہو۔ None of you have faith unless all your desire and wishes come under my sharia.
شریعہ مینز رولز اینڈ ریگولیشن. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم صاحب ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری ہر خواہش نہ ہو جائے. اب انہوں نے یہی لکھا ہے تزکیہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ شریعت کی سیاست اور قیادت تسلیم کری جائے. یعنی شریعت کے دو پہلو ہیں, ایک شریعت کا پہلو ہے سیاسی اور دوسرا ہے اس کے لیڈرشپ. یعنی دنیا کے اندر سب سے اتھینٹک سورس آف لا اللہ کے رسول, اللہ کی کتاب. تو شریعت کی یہ قیادت ہے کہ انسان اس کو مانے, اور شریعت کی سیاست یہ ہے کہ اس کی جو احکامات ہیں اس پہ عمل کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر اللہ نے آپ کو فائز کر دیا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے با اخلاق ہیں, ہی از سچ اے اسپریچول لیڈر, مورل لیڈر, کہ آپ اخلاق کے اوپر سوار ہیں. مراد یہ ہے کہ جیسے اونٹ کے اوپر کوئی سوار ہو, گھوڑے پہ کوئی سوار ہو, گدھے پر کوئی سوار ہو, تو جدھر لگام پھیرتا ہے آدمی گودا اسی طرح مڑتا چلا جاتا ہے, جدھر لگام پھیرتا ہے اسی طرح مڑتا چلا جاتا ہے. گاڑی کا کوئی سوار ہو تو جس طرف اسٹیئرنگ ویل مڑے گا اسی طرف گاڑی مڑے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سوار کیسے ہیں کہ جس طرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ انور پھر جاتا ہے اسی کا نام اخلاق بن جاتا ہے. جو کام حضور کر دیتے ہیں وہ اچھا اخلاق بن جاتا ہے, جو بات حضور کہہ دیتے ہیں وہ اچھا اخلاق بن جاتا ہے, جس بات سے حضور نہیں کرتے وہ برا اخلاق بن جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور کا کہنا اور کرنا یہ انسان کے اخلاق کی بنیاد ڈالتا ہے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہی اخلاق کا اسٹینڈرڈ ہے, ریفرنس پوائنٹ ہے. جس طرح سے میں آپ کو مثال دوں کہ دنیا میں جو پیمائش ہوتی ہے, مثلا یہ میٹر ہے, یہ فٹ ہے, یہ پاؤنڈ ہے, ان کا ایک ریفرنس ماڈل ہوتا ہے جو فرانس میں ہے غالباً, کہ بھائی جناب ایک میٹر کہتے کس میں, تو انہوں نے ایک راڈ بٹائی, اس کی جو لمبائی تھی انہوں نے کہا یہ 1 میٹر ہوا کرے گا. 1 سینٹی میٹر کس کو کہتے ہیں, انہوں نے ایک راڈ بنائی, کہا اس کی جتنی لمبائی ہے اس کا نام سینٹی میٹر ہے, اس کی جو موٹائی ہے اس کا نام ملی میٹر ہے, اس کی جو تھکنس ہے وہ ڈیسی میٹر ہے. تو یہ ماڈل لوگوں نے بنائے, میتھمیٹیکل ماڈلز, فزیکل ماڈلز, اور ان کو رکھ دیا ایک میوزیم کے اندر کہ بھائی اس کی لینتھ کے برابر جو چیز ہوگی وہ 1 میٹر کہلائے گی, اس کی لینتھ کے برابر جو چیز ہوگی اس کا نام 1 فٹ ہو جائے گا, اس کی لینتھ کے برابر جو چیز ہوگی وہ 1 سینٹی میٹر ہو جائے گی. تو اس طرح سے انہوں نے ایک ڈیفائن کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ حضور جو کہتے ہیں کرتے ہیں یہی اخلاق بن جاتا ہے. حضور جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں وہی اخلاق بن جاتا ہے. جس طرف حضور پاک جیسے اخلاق کوئی سواری کا نام ہے, حضور اس کے سوار ہے, تو حضور جس طرف اس سواری کو موڑ دیتے ہیں وہی اخلاق ہوتے ہیں. سبحان. انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اشرف الناس تھے, آپ تمام انسانوں میں سب سے اشرف ہیں, سب سے بزرگ ہیں, سب سے پاکیزہ ہیں, سب کے رہنما ہیں, سب سے بہتر ہیں, اور سب سے پاکیزہ نفس ہے. اس لیے خلق میں بھی آپ کا حسن سب سے اعلیٰ تھا. شیخ مجاہد کہتے ہیں کہ خلق عظیم سے علو دین مراد ہے. یعنی خلق عظیم مراد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم پر فائز تھے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہی سب سے عظمت والا ہے. مراد ہے, اور دین اعمال صالح اخلاق حسنہ کا نام ہے, اخلاق حسنہ کا نام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین, آپ یہ بتائیے رسول پاک کے اخلاق کیسے تھے. پوچھا گیا کسی نے, آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ, جو قرآن میں لکھا ہے وہ حضور کے اخلاق ہے.
سبحان. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ قرآن شریف کے احکامات پر پورے عمل کرتے تھے، یعنی جو قرآن میں اللہ نے لکھا ہے نبی سب سے پہلے اس کا عامل ہوتا ہے، اس کے بعد امت کو دعوت دیتا ہے، اور جن کاموں سے وہ روکتا ہے آپ نہیں کرتے تھے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد وَكَانَ خَلْقُهُ قرآن میں ایک بہت بڑا راز پنہا ہے، اور یہ ایک دقیق علمی بات ہے، ایک خاص اس میں بات پوشیدہ ہے جس کی آپ وضاحت نہیں کر پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وسیع اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم کا، خلق دین کا بہت حصہ عطا فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے خذوا شطر دینکم من هذه الحمیرہ، تم ان حمیرہ، حضرت عائشہ کی جو کنیت ہے وہ حمیرہ ہے، یاد رکھیے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا تو اصل نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام تو ابو بکر نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام ہے عبداللہ. ابو بکر تو ان کی کنیت، سمجھ رہا؟ تو حضور حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے عبداللہ، یاد رکھیے. ان کا اصل نام جو ان کے والد نے رکھا ہے وہ عبداللہ ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام سے ملتا جلتا نام، اور ان کی کنیت ہے ابو بکر. صدیق ان کا لقب ہے. تو اسی طرح سے کہاں چلا گیا؟ ہاں، حمیرہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیت ہے، لقب ہے، سمجھے ایک طرح سے. خذوا شطر دینکم من هذه الحمیرہ، اس حمیرہ سے دین کا ایک حصہ سیکھو. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی بیوی کو اتنا دین سکھایا تھا کہ صحابہ کو حکم دیا کہ ان سے دین سیکھ لینا. یہ حدیث شریف ہے. اچھا اب آپ بتائیے تو عورتیں استاد ہو سکتی ہیں؟ حدیث ثابت ہوا. عورتیں دین سیکھ سکتی ہیں؟ ثابت ہوا. تو کہاں لکھا ہے کہ جناب عورت استاد نہیں بن سکتی، عورت تبلیغ نہیں کر سکتی، عورت اللہ رسول کی بات نہیں کر سکتی؟ کہیں نہیں لکھا. عورت کو بھی دین سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد کو ضروری ہے. یاد العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، حضور کی حدیث ہے. ہر مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. ہر عورت. العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، خالی یہ نہیں کہ خرم صاحب سیکھ لیں ان کی بیگم نہ سیکھیں، خالی آپ سیکھ لیں بیگم کو کہا نہیں تم تو خالی ہڈی پکاؤ یہاں بیٹھ. ان کو بھی سکھانا ہے. ہانڈی سے وہ ٹھیک ہے، وہ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو مرد کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے، جو عورتیں کرتی ہیں عورتیں کرتی ہیں. لیکن دین سیکھنے کے معاملے میں دونوں کی برابر ذمہ داری. جس ماں نے دین نہیں سیکھا ہوگا یاد رکھیں ان کو وہ بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر سکتی. اب وہ دین سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یونیورسٹی میں جائیں. دین سیکھنے کی، دین کی سمجھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں، فکر میں رکھی، اس میں یونیورسٹی جانا ضروری نہیں ہے. پہلے زمانے میں مائیں ہوتی تھی، کون یونیورسٹی جاتا تھا؟ لیکن ایسی مائیں ہوتی تھی الحمدللہ جن کی اولاد اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، بڑے لکھے نکلے، بہت بڑے بڑے استادوں کے استاد بن گئے وہ لوگ. تو مراد یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو دین کا علم ہونا چاہیے، دین کا فہم ہونا چاہیے، دین کا ادراک ہونا چاہیے، دین کی سمجھ ہونی چاہیے. حضور نے صحابہ کو حکم دیا کیا؟ دیکھو اس حمیرہ سے، یعنی حضرت عائشہ کا نام ہے، ان سے دین سیکھو. یعنی میرے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں تو کوئی استاد نہیں تھا حضور کے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے تھے ان سے مسئلے مسائل پوچھنے. حضرت عائشہ نے اپنے گھر میں ایک دن مقرر کر رکھا تھا، جمعرات کا دن غالباً. اس دن صحابہ، مرد صحابہ جاتے تھے حضرت عائشہ کے پاس ان کے گھر پر اور ان سے دین سیکھتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وضاحت یہ ہے کہ نفوس سے انواع و اقسام کی سرشت اور طباع کے ساتھ پیدا کیے گئے، یعنی مخلوق مختلف طباع میں پیدا کی گئی، مختلف مزاج طبیعت کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا، ہر انسان کی طبیعت مختلف ہے. یہ اختلاف ان کے لوازم اور ان کی ضروریات کے مطابق ہے.
یہ اللہ نے جو اختلاف رکھا ہے، ہر انسان کا مزاج الگ بنایا، ہر انسان کے سوچ الگ بنائی، ہر انسان کے پروسیس کرنے کے لیے دماغ الگ الگ دیا، ہر انسان کی پسند و ناپسند الگ الگ ہوتی ہے. تو یہ کیوں رکھے؟ آپ نے فرمایا کہ جن کو مٹی سے پیدا کیا گیا ان کی تباہ اسی کے مطابق ہے، جن کی تخلیق پانی سے ہوئی ان کی تباہ اسی کے مطابق ہے. اس طرح سے بعض تباہ حماد مسنون یعنی سڑی ہوئی کالی مٹی سے ہے، جیسے بعض نے فرمایا سلسال ان کل فخار کھن کھناتی ہوئی پکی مٹی ہے جو پختہ سبال کے مانند ہے بنائی گئی. چنانچہ انہی تخلیقی مادے کے مطابق ان کے تباہ کے مبادی بیان فرما دیے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف مٹیوں سے بنایا تو جو مٹی جس قسم کی تھی اسی مٹی کی خصلتیں اس انسان میں آ گئی. سبحان سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ. ان میں درندگی، حیوانیت، شیطانی صفات رکھ دی گئی. قرآن کریم میں اس شیطانیت کی طرف جو انسان طبیعت کا خاصہ ہے اشارہ کیا گیا. فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اس خالق کائنات نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے اور جنوں کو آگ کے شعلے کے ساتھ پیدا کیا. انسان کو کھنکھناتی مٹی کے ساتھ پیدا کیا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا. چونکہ آگ سفال اور پکے برتن میں داخل ہے اس لیے شیطانی آگ کا اثر اس میں مختلف. ہم کن چیزوں سے مل کر بنے ہیں؟ ہم انسان یاد رکھیے 3 چیزوں کا مرکب، بلکہ 4 چیزوں کا مرکب. نمبر 1 ہم میں آگ ہے، ہم میں ہوا ہے، ہم میں پانی ہے، ہم میں مٹی. یہ 4 چیز. We are made of 4 things: fire, dust or dirt, water, air. اور یہ 4 جو چیزیں ہیں ان کی خصوصیات دیکھیں انسان میں پائی جاتی ہیں. غصہ انسان کے آگ اس کے جسم میں شامل ہے. اس کے پروسیس میں we are made of fire. خالی فائر کے نہیں بنے ہوئے، اٹس اے پارٹ آف اس، روشنی جسے کہتے ہیں. تو غصہ انسان کو جو آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خمیر میں، اس کے جسم میں، اس کے پروسیس میں، اس کی پروڈکشن میں آگ کو بھی شامل کیا. ایک انگریڈینٹ آگ بھی ہے. دوسرا انگریڈینٹ پانی ہے کہ الحمدللہ وہ غصہ اگر آتا ہے تو ختم بھی ہو جاتا ہے. آگ کو بجھانے کے لیے پانی ہے، آگ کو بجھانے کے لیے پانی ہے کہ غصہ آتا ہے تو وہ بجھ بھی جاتا ہے. پھر اس میں ہوا بھی ہے کہ جو ہوا جب چلتی ہے تو تند چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں بڑے سے بڑی چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے. کہ انسان جب اللہ معاف کرے برباد کرنے پہ آئے، تکبر کرنے لگ جائے، تو اس کے سامنے تنکوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تو کوئی حقیقت نہیں، بڑی بڑی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. تو انسان جب تباہ کرتا ہے، پانی جب سیلاب بہت آتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بہ جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کے سامنے جب طوفان آیا، پانی کا طوفان آیا، تو بڑے بڑے پہاڑ پانی کے اندر چھپ گئے. جہاں پانی آگ کو بجھاتا ہے وہاں پانی بربادی بھی لاتا ہے. ہوا جہاں انسان کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، ہوا بہت تیز ہو تو انسان کو برباد بھی کر دیتی ہے. اور مٹی انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کہ یہ روندی جاتی ہے پھر بھی مٹی رہتی ہے. سبحان اللہ. لیکن باری تعالیٰ نے اپنے کیا ٹائم ہو گیا ختم کر. لیکن باری تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم اور عنایت کے باعث شیطان کا حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکالی تھی. آپ کی مقدس اور تینت پاک مارح صف انار کے آثر سے منزہ اور پاک فرما دیا.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آنکھ کی خصلتوں سے پاک تھی۔ اس سلسلے میں حلیمہ بنت حارث حضرت حلیمہ سعدیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ہم اپنے گھر میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے، یکایک ان کا رضائی بھائی ہمارے پاس دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا ہمارے قریشی بھائی کے پاس دو شخص آئے ہیں جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان دونوں نے یہ وہ واقعہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کا ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر بچپن میں ہوا تھا جب حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ آپ کھیلے تھے، اپنے رضائی بھائی جنہیں بول گئے کہ اس وقت دو فرشتے آئے تھے جس میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو چاک کیا اور اس میں اللہ کے نور اور حکمت کو بھر دیا۔ یہ پورا واقعہ موجود ہے جو آپ نے پہلے سنا ہوا۔ انشاءاللہ بس یہاں تک رکھیے، پھر یہ بات جاری رہے گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔